السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت کو اللہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت کو اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے اور وہ کامیاب کیسے ہو گئے؟ ہم اللہ کے احکام کو پورا کرتے کرتے زندگی گزارنا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنے 360 جوڑ کو اتارنا ہے۔ اپنی وردی بھی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اپنی نگاہوں کو بھی پیارے محمد بنانا ہے۔ دوستو، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی ہمیں دیکھنا ہے۔ یہ آنکھوں سے غلط چیزیں نہیں دیکھنا ہے، صحیح چیزیں دیکھنا ہے۔ یہ کانوں سے غلط سننا نہیں، صحیح سننا ہے دوستو۔ اور دوستو، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی جی کو کلام الہی دیا، اور اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے، برکت سے اللہ پاک نے ان کے امت کو بھی کلام الہی دیا، قرآن شریف دیا، قرآن کریم سینے میں اتارا ہے دوستو۔ اور اللہ پاک نے ایسا مرتبہ دیا ہے دوستو کہ قاری نبوت کا کام بھی پیارے نبی جی کے برکت سے، پیارے نبی جی کے صدقے میں امت کو دیا ہے دوستو۔ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع کے لیے بنائی گئی ہو، تم لوگوں کو اچائی کا حکم کرتی ہو اور برائی سے روکتی ہو اور خود بھی برائی سے بچتی ہو۔ اور دوستو، ہم نے کبھی سنا ہے کہ ایک حافظ، ایک عالم، ایک مفتی کبھی کسی لڑکی کو لے کر بھگایا ہے کیا اس نے؟ نہیں دوستو، یہ کام نہیں کر سکتا وہ دوستو۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے دوستو، اور اس کے چہرے پر پیارے نبی کی سنت ہے۔ یہ سنت اگر چہرے پر ہوگی تو وہ غلط راستے پر کبھی نہیں جائے گا دوستو۔ زندگی اپنی ختم کرے گا لیکن اللہ کی ناراضگی والا کوئی عمل نہیں کرے گا، کیونکہ ایک حافظ کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، اپنے پیارے نبی جی کا کلام ہے، اپنے پیارے نبی جی پر اتاریلی کتاب ہے قرآن مجید، اور یہ اللہ کا کلام ہے دوستو۔ اور یہ کلام الہی اللہ پاک نے پیارے نبی جی پر اتارا ہے، اور اپنے پیارے نبی جی کے صدقے میں تمام امت کے سینے میں اللہ پاک نے قرآن کریم کو اتارا ہے، دل میں اتارا ہے دوستو۔ اور اس کلام الہی کی برکت سے، قرآن شریف کی برکت سے وہ کسی یہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے گا، غلط جگہ پر نہیں دیکھے گا، وہ غلط کسی کا دل میں خیال نہیں کرے گا، غلط سننے والا نہیں، اور اس کے ذہن میں غلط چیزیں نہیں آنے والی۔ اللہ اس کی حفاظت کرے گے، انشاءاللہ اللہ اس کی حفاظت کرے گے، اور وہ کلام الہی کی برکت سے۔ دیکھو دوستو، کبھی ہم نے سنا ہے کہ ایک حافظ، ایک عالم، ایک مفتی کبھی اس نے خودکشی کری ہے کیا؟ کبھی اس نے پھانسی لگا کر لیے ہے کیا؟ نہیں، وہ حرام کاری نہیں کرے گا، حرام کام نہیں کرے گا، اللہ کی ناراضگی والا کوئی عمل نہیں کرے گا۔ اور ہم نے کبھی سنے کیا کہ ایک حافظ، ایک عالم، ایک مفتی نے کبھی کسی لڑکی کو لے کر بھاگا ہے کیا؟ نہیں سنے دوستو۔ یہ حافظ قرآن کا مرتبہ ہے، یہ عالم کا مرتبہ ہے، اور ایک حافظ عالم جو اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو جو عزت دیتا، وہ کوئی دنیا کا کوئی عہدے دار اتنی عزت نہیں دیتا جتنا ایک حافظ قرآن عزت دیتا ہے۔ اس کا ہمارا یقین بن جائے، اور اللہ کے کلام والا جو ساتھی ہے اس پر ہمیں اعتبار بھروسہ ہو دوستو، کیونکہ ایک حافظ، ایک عالم، ایک مفتی کو اللہ پاک نے جو عزت دی ہے، دیکھو دوستو، وہ سمجھو نماز پڑھاتا ہے، مسجد میں امام ہے، نماز پڑھاتا ہے، اور سکون کی نیند اللہ اس کو سلاتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھو، چٹائی پر سوتا ہے، وہ مسجد میں چٹائی پر سوتا ہے، اور دیکھو ایک عہدے دار، ایک بڑا بادشاہ کیا کرتا ہے؟ بڑے بڑے مخملی بچھانے پر سوتا ہے، ایک ایک تکیہ اور ایک ایک اس کی گادی لاکھوں سے ہوتی ہے، لیکن اس پر اس کو نیند نہیں آتی، وہ نیند کے گولیاں کھا کر سوتا ہے۔ اور لیکن ایک حافظ، ایک عالم، ایک اللہ کا بندہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی چٹائی پر سوتا ہے، اور اس کو نیند اس پر خراٹے مار کر سوتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور سوتا ہے، اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہے، پیارے نبی جی کے طریقے پر سوتا ہے، اللہ اس کو نیند بھی دیتے ہیں، اور اس کو کل کی فکر بھی اللہ پاک اس سے دور کرتے ہیں دوستو، اور اللہ پاک اس کے فکر کو
فکر کو دور کرتے، اس کی جو پریشانی ہے اس کو دور کرتے، اس کے تکلیف کو اللہ ختم کرتے۔ ایک حافظ کا مرتبہ ہے دوستو، ایک عالم کا مرتبہ ہے دوستو، ایک حافظ، ایک عالم دوستو، ایک حافظ قرآن 10 خاندانوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا دوستو، ذمہ دار بنے گا دوستو۔ ایک حافظ قرآن کا مرتبہ اتنا ہے کہ ایک حافظ قرآن جب جنت میں ہوگا تو کچھ جہنمی اشارہ کریں گے، کچھ جہنمی اشارہ کریں گے، اور وہ حافظ قرآن کا دھیان نہیں ہوگا، وہ حافظ قرآن کا دھیان نہیں ہوگا۔ اللہ یاد دلائیں گے دوستو، اللہ پاک یاد دلائیں گے، اللہ اس کے دھیان کو اس بندوں پر کیا کریں گے، متوجہ کریں گے کہ آپ کو وہ پکار رہے، دیکھو کون اس میں کون پہچان کا ہے کیا، دیکھو تو وہ حافظ قرآن اس میں سے پہچانیں گا کہ اللہ یہ میرا ایک ساتھی ہے، میں وضو کر رہا تھا اور میرا کپڑا پھٹیلا تھا، میرا کرتا پھٹیلا تھا، اور اس بندے نے مجھے 20 روپے دیے سلائی کے لیے، اے اللہ میں مدرسے میں تھا اور میرے پاس خرچے کو پیسے نہیں تھے، اس ساتھی نے مجھے 100 روپے دیے تھے، بیٹا یہ 100 روپے لے اور کچھ کھانے کا انتظام کر۔ اے اللہ میں ایسا بیٹھا ہوا تھا اور میرے کو پیاس لگی تھی، اس بندے نے اے اللہ میرے کو ایک گلاس پانی لا کر دیا تھا۔ یہ حافظ قرآن کل بولے گا دوستو، اس لیے حافظ قرآن کو پانی پلاؤ، دودھ پلاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کی خدمت کرو۔ کیا پتہ تمہاری خدمت کل قیامت میں تمہارے نجات کا ذریعہ بنے دوستو، ہاں تمہاری مغفرت ہو دوستو۔ اللہ پاک کل قیامت میں بولے، اللہ پاک جب حافظ قرآن بالکنی میں ہوگا، جنت میں بالکنی بھی ہوگی دوستو، جنت میں بالکنی ہوگی، جنت سے وہ اپنے بالکنی سے ذرا جھانکے گا تو اللہ بولیں گے کہ اس میں سے کوئی پہچان کا ہے کیا، دیکھو تو کسی نے ایک حافظ قرآن کو کھانا کھلایا ہوگا، ایک حافظ قرآن کو ایک آدھ کھجور کھلایا ہوگا، ایک حافظ قرآن کو کپڑے دیے ہوگے، ایک حافظ قرآن کو اس نے کوئی بھی ضرورت کو پورا کیا ہوگا، ایک حافظ قرآن کو اپنے گاڑی پر بٹھا کر پھرایا ہوگا، تو اللہ پاک بولیں گے کہ اس نے تیرا کیا کام کیا، اے اللہ اس نے یہ کام کیا، وہ یاد دلائے گا۔ پھر اللہ بولیں گے کہ تو میرے پیارے بندے تو صرف اشارہ کرتے جا، میں ان کو سب کو جنت میں، اور جنت کس کو دیں گے، جنتی کو جنت نہیں دیں گے، جنتی کو جنت نہیں دیں گے، جنتی وہ جنت میں رہے گا، یہ جس پر واجب ہے، جو جہنم میں گئے ہوگے ان کو اللہ پاک جنت دیں گے دوستو۔ یہ حافظ قرآن کا مرتبہ ہے، ایک حافظ کے اشارے سے اللہ پاک کیا کریں گے، سبوں کو جنت میں، جدھر حافظ اپنی انگلیوں کو اشارے سے بلائے گا سبوں کو اللہ جنت دیں گے دوستو۔ یہ حافظ قرآن کا مرتبہ ہے، اس لیے اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، مفتی بناؤ، اور اپنے بچوں کو سمجھو اسکول میں گئے ہیں تو شام کو 4-5 بجے اپنے بچوں کو سبق کو بھیجو دوستو، مسجدوں میں بھیجو، اور ایک حافظ قرآن اپنے امام کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے دوستو، اپنے امام کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ ایک حافظ قرآن اگر نماز پڑھاتا ہوگا تو اس کے پیچھے ہم پڑھیں گے تو ہماری نماز بھی ہو جائے گی دوستو۔ دیکھو 4 مہینے 40 دن لگاتے ہیں لیکن اس کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنے نہیں آتی دوستو، سورہ فاتحہ بھی 10 کل بھی سیدھے یاد نہیں ہوتے، تو ہم کیا کریں، جماعت میں ہی جانا ہے دوستو، لیکن جماعت میں جب نہیں جاتے ہیں تو ہم گھر میں بیٹھتے ہیں، جب عصر کی نماز پڑھتے تو عصر کی نماز کے بعد ذرا امام صاحب کو بولے، امام صاحب ذرا میری آیت الکرسی دیکھو تو، امام صاحب میری سورہ فاتحہ دیکھو تو صحیح ہے کیا، دیکھو تو، امام صاحب میں نماز پڑھتا ہوں یہ میری نماز صحیح ہے کیا، دیکھو تو۔ یہ اپنے اماموں سے پوچھو، ذرا بیٹھو امام صاحب میں آپ کو ایک گلاس دودھ دیتا، میرے کو ذرا سورہ اخلاص، سورہ فلق 2 سورتیں میرے کو یاد کراؤ تو، یہ کہنا ہمارا یہ ہے، حق ہے، ہم امام صاحب کو ذرا 5 منٹ بیٹھے اور اپنے صورتوں کو صحیح کرے، اپنے نمازوں کو امام صاحب کے پاس بیٹھ کر اپنے نمازوں کو صحیح کرے، اپنے صورتوں کو صحیح کرے، اپن جس طریقے نماز پڑھتے ہیں وہ امام صاحب کو بتائے کہ یہ نماز میری صحیح ہے کیا، دیکھو تو ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے گے۔
دیکھو سیکھنے کے لیے عمر کا تقاضا کوئی نہیں ہے، سمجھو ہماری 40 سال 50 سال 60 سال ہو چکے ہیں تو پھر ہمیں سیکھنا ہے، سیکھتے سیکھتے کرنا ہے دوستو۔ ہم موت تک سیکھیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ اللہ پاک منزل میں پہنچائیں گے، انشاءاللہ اللہ اپنے فضل کرم سے منزل تک پہنچائیں گے، ہمیں سیکھتے رہنا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت کو اللہ موت تک سکھائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے نبی کے طریقے پر ہمیں پوری زندگی پورے 360 جوڑ کو اتارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔